بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مزید طلبہ کرام، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج ہمارا صحیح مسلم کا سبق نمبر 292 ہے، جس کا عنوان ہے باب جواز اذان العامہ اذا کان معہ بصیر۔ آگے بڑھنے سے پہلے خلاصہ جات کو ایک نظر دیکھ لیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اس عنوان کے تحت ان نکات پر بات کی تھی۔ آج کے سبق میں ہم اس عنوان کے تحت ان مذکورہ نکات پر بات کریں گے۔ تو بڑھتے ہیں سبق کی طرف۔ قال حدثني أبو كريب محمد بن العلاء الحمداني قال حدثنا خالد عن ابن مخلد عن محمد بن جعفر قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أعمى۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذان دیتے تھے، حالانکہ وہ نابینا صحابی تھے۔ اس اسناد کے رجال 6 ہیں۔ پہلے ہیں ابو قریب محمد بن علاء الحمدانی الکوفی ثقۃ حافظ، دوسرے ہیں خالد بن مخلد القطوانی البجلی، تیسرے ہیں محمد بن جعفر بن ابی کثیر الانصاری ثقۃ، چوتھے ہیں ہشام بن عروہ بن زبیر الاسدی ثقۃ فقیہ، اور پانچویں ہیں ان کے والد گرامی عروہ بن زبیر بن عوام ثقۃ ثبت فقیہ مشہور۔ پانچویں نمبر پر ہے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ یہاں اس اسناد کی خصوصیات بیان کی جا رہی ہیں۔ یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی سداسیات میں سے ہے۔ اس کے رجال سے ستہ کے رجال ہیں، اور اس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے استاد صاحب ان 9 اساتذہ میں سے ایک ہیں جن سے ائمہ ستہ بلا واسطہ روایت کرتے ہیں، اور اس میں ابن اپنے والد سے روایت کر رہے ہیں اور تابعی سے روایت کر رہے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ متفرد ہیں، اور دیگر ائمہ حدیث نے بھی اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ وبه قال وحدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يحيى بن عبد الله وسعيد بن عبد الرحمن عن هشام بهذا الاسناد مثله۔ اس اسناد کے رجال 5 ہیں۔ پہلے ہیں محمد بن سلمہ المرادی الجملی ثقۃ ثبت، دوسرے ہیں عبداللہ بن وہب بن مسلم القرشی ثقۃ ثبت حافظ عابد، تیسرے ہیں یحییٰ بن عبداللہ بن سالم، اور چوتھے ہیں سعید بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن جمیل صدوق، اور پانچویں ہیں ہشام ابن عروہ۔ اس حدیث کی تشریح میں فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ایک اہم ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ کچھ افراد ایسے ہیں جن کی اذان شرعاً بلا کراہت جائز ہے، جن میں سمجھدار بچہ، غلام، نابینا شخص، ولد الزنا اور دیہاتی شامل ہیں۔ البتہ ان تمام افراد کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ سنت نبوی اور نماز کے اوقات کا مکمل علم رکھتے ہوں، تبھی وہ مؤذن کے حقیقی ثواب کے حقدار بنیں گے۔ اس بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت ہی نفیس علمی نکتہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے نابینا ہونے پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ انہیں وقت کا پتہ کیسے چلتا ہوگا، کیونکہ ان کے ساتھ ہمیشہ ایسے افراد موجود ہوتے تھے جو وقت نماز کی نگرانی کرتے اور انہیں بروقت اطلاع دیتے تھے۔ لہذا جب ایک نابینا مؤذن کے ساتھ وقت بتانے والا کوئی بصیر شخص موجود ہو تو ایسی صورت میں نابینا اور آنکھوں والے مؤذن کی اذان میں شرعی اعتبار سے کوئی فرق باقی نہیں رہتا، دونوں برابر درجے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نماز کی امامت فرمائی، مگر آپ علیہ السلام سے صراحتاً اذان دینا منقول نہیں ہے۔ یہ اس منصب کی نزاکت اور امامت کی اہمیت کو واضح کرتا ہے۔ اذان کے کلمات میں معمولی سے کھنچاؤ یا تبدیلی معنی کو کفر تک لے جا سکتی ہے۔ خاص طور پر 3 مقامات پر استفہامیہ انداز اختیار کرنے سے بچنا لازم ہے۔ لفظ اللہ کے الف کو کھینچنا، اللہ اکبر کے معنی ہے اللہ سب سے بڑے ہیں، اور حمزہ کو کھینچنے سے معنی ہو جاتے ہیں کیا اللہ بڑے ہیں۔ اسی طرح اکبر کو اکبار پڑھنا یہ بھی معنی کو بگاڑ دیتا ہے۔ اذان اور اقامت کے کلمات اصل میں سکون کی حالت میں منقول ہیں، اس لیے کلمات کے آخر میں اعراب ظاہر کرنا درست نہیں۔ مثال کے طور پر قد قامت الصلاۃ کے بجائے قد قامت الصلاۃ پیش پڑھنا ایک عام غلطی ہے،
جس سے پرہیز ضروری ہے۔ یہ ان احادیث سے حاصل ہونے والے چند فوائد اور نکات ہیں، ان کو دیکھ لیں۔ یہاں ہمارا سبق مکمل ہو جاتا ہے۔ ایک نظر خلاصے کو دیکھ لیں۔ اس سبق سے متعلق چند سوالات ہیں، ان کے جواب تحریر کریں۔ ملتے ہیں نئے سبق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔